خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، صحت مند زندگی کا راز۔ یہ بڑی مشکل تبدیلیوں میں نہیں بلکہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں میں چھپا ہے جو ہم ہر روز اپناتے ہیں۔ تو آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات، صحت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ جملہ تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذرا اس بات کی گہرائی میں جائیں، سوچیں دنیا کی ساری کامیابیاں، سارا پیسہ، سب کچھ ایک طرف، اور اگر صحت ٹھیک نہ ہو تو کیا یہ سب چیزیں واقعی کوئی معنی رکھتی ہیں؟ نہیں نا، ہماری جسمانی اور ذہنی تندرستی ہی ہر چیز کی اصل بنیاد ہے۔ تو بڑا سوال یہی ہے کہ یہ دولت بنتی کیسے ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی بہت بڑا انقلابی قدم اٹھانا پڑتا ہے، یا پھر یہ چھوٹی چھوٹی روزانہ کی سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے والے ہیں۔ چلیں اب عملی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں دن کی سب سے اہم سرمایہ کاری سے، اور وہ بھی صرف 10 منٹ میں۔ جی ہاں، صبح کے صرف 10 منٹ۔ صبح کا یہ معمول صرف 3 آسان مراحلوں پر مشتمل ہیں۔ یہ تینوں مل کر پورے دن کے لیے ایک زبردست اور مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ پہلا قدم، جسم کو جگانا۔ دیکھیں، پوری رات کی نیند کے بعد ہمارا جسم اور دماغ دونوں ہی ڈی ہائیڈریٹڈ یعنی پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اٹھتے ہی صرف 1 یا 2 گلاس پانی پینا جسم کو جگانے اور میٹابولزم کو کک سٹارٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف 10 منٹ کی ہلکی پھلکی سٹریچنگ، یہ پٹھوں کو دن بھر کے لیے تیار کرتی ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دماغ کو تازہ آکسیجن ملتی ہے۔ یہ چھوٹا سا کام پورے دن چست رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ جب ہم صبح اٹھ کر اپنا پہلا کام یعنی بستر ٹھیک کرنا مکمل کر لیتے ہیں تو دماغ کو ایک چھوٹی سی کامیابی کا سگنل ملتا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ آج مزید بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پورے دن کے لیے ایک مثبت سوچ قائم کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، ذہن کو منظم کرنا۔ جب دن کا سارا منصوبہ سامنے لکھا ہونا تو ذہنی انتشار بہت کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کو معلوم ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، جس سے کاموں کو مکمل کرنے کے امکانات خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ ہے دن کو ایک مثبت موڑ دینا۔ اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ پرسکون موسیقی سنیں، یا 10 منٹ کی دھوپ لیں جو ہمارے ہیپی ہارمون کو بڑھاتی ہے، یا پھر کچھ اچھا اور متاثر کن پڑھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مزاج پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اچھا، تو صبح کی بنیاد تو رکھ دی گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ان فیصلوں کی طرف جو ہم دن بھر کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ہماری خوراک سے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، اصل بھوک اور صرف کچھ کھانے کی خواہش میں فرق کرنا۔ اصل بھوک جسم کی ضرورت ہے، یہ آہستہ آہستہ لگتی ہے، جبکہ کھانے کی خواہش اکثر نفسیاتی ہوتی ہے، جو بوریت یا سٹریس کی وجہ سے اچانک اٹھتی ہے۔ جب یہ فرق سمجھ آ جاتا ہے تو صحت مند انتخاب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے کھانے کے لیے کچھ آسان ٹپس یہ ہیں۔ ایسی غذائیں کھائیں جن میں پروٹین اور فائبر زیادہ ہو، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک پیٹ بھرا رکھتی ہیں۔ اس سے غیر صحت بخش چیزیں کھانے کی طلب کم ہوتی ہے۔ اور ہاں، پروسیسڈ اور زیادہ چینی والی چیزوں سے بچنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں حرکت کی، یعنی ورزش۔ اسے ایک بوجھ سمجھنے کے بجائے اپنی زندگی کا ایک مستقل اور سب سے اہم خوشگوار حصہ کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں، فٹنس کا سب سے بڑا اور سنہری اصول یہ ہے کہ اگر آپ ورزش کو انجوائے نہیں کریں گے تو آپ اسے زیادہ دن تک جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ اس لیے ایسی سرگرمی تلاش کریں جو خوشی دے، چاہے وہ چہل قدمی ہو، ڈانس ہو یا کوئی کھیل۔ لیکن حوصلہ کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہ مشکل ہو سکتا ہے نا؟ تو اس کے لیے یہ 3 حکمت عملیاں بہت کارآمد ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قابل حصول اہداف مقرر کریں، اپنی پیش رفت کو ٹریک کریں اور دوستوں کے ساتھ مل کے ورزش کریں۔ اس سے یہ مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اور اب سب سے اہم نکتہ، اصل کامیابی کا راز کسی سخت ڈائٹ یا 2 دن کی ورزش میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی میں ہے، یعنی ایسی عادتیں اپنانا جنہیں لمبے عرصے تک جاری رکھا جا سکے۔
یہ سفر ایک دن کا نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت راستہ ہے۔ پہلے دن صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی سے شروعات کریں، پھر اسے ایک ہفتے تک جاری رکھیں، پھر ایک مہینے تک، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی اور پائیدار تبدیلی بن جائے گی۔ تو آخر میں صحت کی اصل تعریف کیا ہے؟ یہ کوئی عارضی ڈائٹ نہیں، کوئی منزل نہیں جس پر پہنچ کر رک جانا ہے، بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے جسے روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت عادتوں سے بنایا اور سنوارا جاتا ہے۔ تو اب آخر میں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جسے آج سے شروع کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارا آنے والا کل آج سے زیادہ صحت مند ہو؟